حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسلام کو عزت بخشیے، 2 عمر میں سے 1 عمر عطا فرما دیجیے۔ اگر آپ مجھ سے میری رائے لیتے ہیں، مجھ سے میرا مشورہ مانگتے ہیں، تو اے اللہ میں آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دوں گا۔ گویا کہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے چکے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دے دیجیے۔ اور علماء حضرات فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگا ہے اور ان کے ذریعے سے اسلام کی عزت کو بھی مانگا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں میرے سامنے اور ان کے جسموں پر کرتے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسموں کے اوپر جو کرتے ہوتے ہیں وہ چھاتی تک ہوتے ہیں اور کچھ کے جسموں کے اوپر کرتے نیچے تک ہوتے ہیں۔ پھر میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کا کرتا اتنا لمبا ہے کہ وہ زمین پر گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ دین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وافر مقدار میں پھیلایا جائے گا، یعنی دین پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسے ہی ایک خواب پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیکھا، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، میرے سامنے دودھ پیش کیا گیا اور میں نے جتنا دودھ میں نے پینا تھا اور جتنا دودھ سے میں نے سیراب ہونا تھا وہ اتنا دودھ میں نے پی لیا اور میں سیراب ہو گیا اچھے طریقے سے۔ باقی جو بچا دودھ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلا دیا۔ پھر اس کی تعبیر بھی پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو علم بچا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہے، باقی کچھ جو دودھ بچا ہے وہ علم ہے، اور وہ سارا علم میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل کر دیا۔ یہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے اندر جتنے فرشتے ہیں سب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور زمین کے اوپر جتنے شیطان ہیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، سارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا انسان ہوں گے، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا لگاؤ ہوگا ان کے اندر، اللہ نے کیا بنایا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غصے سے بچو، کیونکہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع میں اللہ کو بھی غصہ آتا ہے۔ اللہ کی ذات کا کیسا عجیب تعلق ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کیسا عجیب تعلق ہے اللہ کی ذات سے، کہ وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے۔ اور اتنی فنائیت کے بعد اور بشارت ملنے کے بعد عاجزی کی انتہا دیکھیں آپ۔ جب انتقال کا وقت قریب ہے، اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا ہے تو اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ میری اپنی گود میں سے میرا سر نیچے زمین پر رکھ دو، اور پھر اپنے سر کو مٹی کے اندر کرتے ہیں، غبار آلود کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اے عمر تیرا کیا حال ہوگا اگر اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا۔ عاجزی تو دیکھیں، تواضع دیکھیں۔ میں اور آپ 4-5 دن نماز پڑھ لیتے ہیں، 5 وقت کی تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں تو ایک احسان سا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھ سے زیادہ نیک کوئی ہے ہی نہیں، اور گویا کہ عبادت کر کے اللہ کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، اور اللہ کو بتا رہے ہیں بھئی اب میرے اوپر کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے، کہ دیکھ میں تیری بہت عبادت کر رہا ہوں۔ اور اس کے برعکس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال دیکھیں آپ، اور یہ دوسرے درجے کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشارت ملنے کے بعد بھی کیسے کلمات ادا کر رہے ہیں آخری وقت میں۔ واہ رے میرے اللہ، کیا جگرا تھا ان کا، اور کیسا آپ نے اپنا تعلق نصیب فرمایا تھا، اور کیسا اخلاص نصیب فرمایا تھا۔ اے اللہ ان جیسا اخلاص اور ان جیسا تعلق ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے آپ اپنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب